الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام کائنات کا خالق مالک اللہ ہے اور کائنات کی نبضوں کو صحیح طور پر جاننے والا اللہ ہے اور اس میں نفع اور نقصان اور خیر اور شر کا رکھنے والا اللہ ہے. اس ذات عالی کے منشا کے بغیر کوئی پتا ہل نہیں سکتا، کوئی دانہ اگ نہیں سکتا، کوئی قطرہ گر نہیں سکتا. سارا جہان اس کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. اے انسانوں، تم سب کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا، پھر موت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھانا اس کے نزدیک اتنی ہی حقیقت رکھتا ہے، اتنی حیثیت رکھتا ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا. اللہ کا نفس واحدہ. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے کن کے ساتھ پیدا کر دیا، تو ایسی کی ساری کی جتنی خلقت ہے اور جتنے تم لوگ ہو، تمہیں یہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا، پھر موت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھانا. ما خلقکم ولا بعثکم. خلق پہلی تخلیق ہے اور بعض حکم موت کے بعد دوبارہ اٹھانے کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات عالی کے لیے اس پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور پھر دوبارہ اٹھانا اتنی حقیقت رکھتا ہے، اتنی حیثیت رکھتا ہے جیسے ایک جی کو بنانا یا پیدا کرنا. ہم سب اور ہمارے جتنے بھی امور ہیں یہ ہماری نگاہ میں بڑے ہیں، اللہ کی نگاہ میں بڑے نہیں ہیں. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ میرے بندے، تو زمین بھر کے گناہ لے کے آ، میری رحمت اس سے وسیع ہے، اور تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوں تو میری مغفرت اس سے زیادہ وسیع ہے. مغفرتی اوسع من ذالک، رحمتی اوسع من ذالک. ان دونوں چیزوں سے میری رحمت اور میری مغفرت زیادہ وسیع ہے. ہمارے سجدے، ہماری نمازیں، اس کی حقیقت اتنی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں یعنی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ، تو میرے لیے یہ آسان کر دے کہ میں دنیا سے کٹ کر ایسی جگہ پر تیری عبادت کروں کہ جہاں جن اور انس کا کوئی گزر نہ ہو، کوئی زیرو نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے کئی ہزار میل سمندر کے بیچ میں ایک جزیرے تک اس کو پہنچایا.
اس جزیرے میں وہ پہنچنے کے بعد وہاں پر اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک انار کا درخت لگایا اور ایک انگلی کے بقدر میٹھے پانی کا چشمہ اللہ پاک نے نکالا۔ سمندر کا بیچ ہے تو اللہ کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے۔ تو اس نے 500 برس اس جزیرے میں صرف اور صرف عبادت کی، وہ ایک انار کا دانہ کھاتا اور ایک جو ہے وہ پانی کا جو چشمہ تھا اس سے پانی پیتا، اور باقی اس کے ساتھ دنیا کا کوئی علاقہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اور 500 برس اس میں ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندے، تو میری رحمت پر جنت میں جانا چاہتا ہے یا اپنی عبادت کے بل بوتے پر؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، 500 برس تیری عبادت کی ہے، لہٰذا یہ بنتا ہے کہ میں اپنی عبادت کے بل پہ جنت میں جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا، تجھے اپنی 500 برس کی عبادت تو معلوم ہے اور وہ تجھے نظر آ رہی ہے، ان 500 برسوں میں جو تو انار کھاتا رہا اور یہ پانی پیتا رہا وہ تجھے یاد نہیں ہے؟ ایسے ہی ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک آدمی جس نے 500 برس اللہ کی عبادت کی ہوگی اور اس میں پل بھر اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، اس کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے فرمائیں گے کہ میری مغفرت کے اس بل بوتے پر جنت چاہتا ہے، میری رحمت کے اس پہ جانا چاہتا ہے، میرے فضل پہ جانا چاہتا ہے اپنی عبادت پہ؟ تو وہ کہے گا کہ میں اپنی عبادت پہ۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اس کو ذرا تھوڑی سی سیر کرا کے لاؤ۔ تو جہنم کے کنارے کنارے پر اس کو گھما کے جب لے کے آئیں گے تو وہ کہے گا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یہاں تو پانی نہیں ہے، یہاں تو پانی نہیں ہے، اور یہاں کا پانی ملے گا تو وہ عبادت کے، یہاں تو یہ چیز چلے گی، نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو 250 برس کی عبادت کے بدلے میں ایک گلاس پانی۔ اب وہ جان کو آئی ہوئی، وہ تو لینا ہے، وہ پانی پیا، 250 برس کی عبادت دے دی۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، پھر اس سے یہ سوال ہوا، اس نے پھر یہی بات کی۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ اس کو ایک چکر اور لگاؤ۔ جب ایک چکر اور لگا کے وہ 250 برس باقی ماندہ بھی ایک گلاس کے بدلے میں وہ دے کے جب اللہ کی بارگاہ میں آئے اور اللہ پاک پوچھیں کہ اے میرے بندے اب بتا، اب تیرے پاس کیا ہے؟ تو اب جواب تو کوئی نہیں، تو لا محالہ یہی کہیں گے اللہ تیرے فضل سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے بندے، تو نے اپنی زندگی میں کتنے ٹھنڈے اور میٹھے پانی پیے، کتنی نعمتیں استعمال کی۔ یہ ایک بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، یہ تمہید ہے، جو کہنا چاہ رہا ہوں 2 دن سے جو بات چل رہی تھی اس بات کو قریب کرنے کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس کو سمجھیں۔ ہمارے سجدے، ہماری عبادتیں اور ہماری ریاضتیں، ہمارے مجاہدے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے اس کی کوئی حقیقت نہیں جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے گناہ ہیں اور جو ہمارے جرائم ہیں، جو اگرچہ بظاہر ہمیں پہاڑوں سے بڑے بھی نظر آ رہے ہوں، لیکن اس کی حقیقت بھی اللہ کی نگاہ میں کوئی نہیں ہے، وہ جھاگ کی طرح ہیں، وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ کیوں نہ ہو۔ جب ندامت کا ایک آنسو، ایک قطرہ آنکھ سے نکل گیا، وہ سب کا سب دھل گیا، ختم ہو گیا۔ اور اتنا کریم ہے وہ، اتنی مہربان ذات ہے کہ جتنا کچھ لکھا جا چکا اس سب کو مٹا دیتا ہے، سب کو ختم کر دیتا ہے، اور ختم کرنے کے بعد اگر توبہ میں حقیقی طور پر وہ جذبہ اور وہ چیز شامل ہو، وہ خلوص اور وہ نیک نیتی اور وہ اعلیٰ درجے کی نیت شامل ہو، تو صرف یہ کہ وہ گناہوں کو معافی نہیں کرتا، بلکہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، ان برائیوں کی جگہ پر اللہ پاک نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔
اتنا دھلتا ہے کہ اس کی جگہ پر کیا ہوتا ہے؟ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں اٹھ نہیں سکے، تہجد میں اٹھ نہیں سکے تو دن بھر روتے رہے دن بھر روتے رہے. اب اللہ رب العزت نے اس کو قبول کر لیا رونے کو. تو دوسری رات یہ سو رہے تھے کہ ایک آدمی نے ان کو ان کے کمرے میں اٹھایا، اٹھو بھائی تہجد کا وقت ہے. اب یہ بڑے حیران ہوئے، کمرے میں آیا کون اور یہ مجھے تہجد کے لیے کون اٹھا رہا؟ تو ہاتھ سے پکڑ لیا کہ بھائی تم کون ہو اور مجھے تہجد کے لیے کیسے اٹھا رہے ہو؟ اس نے کہا اس کو چھوڑو، تہجد تمہارا وقت نکل رہا ہے، تہجد پڑھو تہجد پڑھو. انہوں نے پھر کہا کہ بھائی تمہیں پڑھ لوں گا، لیکن پہلے تم بتاؤ کہ تم مجھے یہ نیکی پر آمادہ کرنے والے کون ہو، اٹھانے والے کون ہو؟ تو اس نے کہا اس کو آپ چھوڑ دو، آپ اپنا کام کرو. جب کافی اصرار کیا انہوں نے کہا میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم بتاؤ گے نہیں. تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں. میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں. اس نے کہا شیطان اور نیکی، شیطان اور نیکی، مجھے نیکی کے لیے اٹھانا ہے شیطان، یہ کیا چکر ہے؟ تو شیطان کہنے لگا اصل میں کل سوتے رہ گئے تھے، تہجد نہیں پڑھی، اور دن بھر جو روئے اس رونے پر اللہ نے تہجد سے زیادہ ثواب دے دیا. اس رونے پر تہجد سے زیادہ ثواب دیا. مقصود تو ہمارا یہ تھا کہ نیکی سے محروم کرنا، اور جب آپ روئے اور اس رونے پر اس نیکی سے بڑھ کر آپ کو عطا کیا گیا تو بہتر یہی کہ وہ کم پہ ہم راضی ہو جائیں. وہ کریم مہربان ذات ہے، اس کے ہاں اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اصل چیز وہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اصل وہ جو چیز وہ بنیاد ہے، وہ اساس ہے، وہ یہ دل کے اندر آپ کے کیا ہے. روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات ساری کی ساری اپنی جگہ پر اعلیٰ اور عمدہ چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم ان عبادات کے اعتبار سے اپنے رب سے وہ رشتہ استوار کر لیں جو بندے اور رب کے درمیان ہونا چاہیے، اس پر اس عبادت کے اندر اور اس ریاضت کے اندر، اس مجاہدے کے اندر 4 چاند لگ جائیں، یہ عبادت ہمیں اڑا کر لے جائیں. وہ نماز جس سے مسئلے حل ہوں، وہ دعا جس سے مسئلے حل ہوں، وہ ذکر جس سے مسئلے حل ہوں، وہ تلاوت جس سے مسئلے حل ہوں، وہ توبہ جس پر آسمان اور زمین رشک کرے، اللہ کا عرش ہل جائے. اللہ کے ہاں اس آنکھ سے نکلنے والے قطرے سے جو ندامت سے نکلا ہو کوئی قطرہ اور قیمتی نہیں ہے، اور یہ نکلنے والا قطرہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. اور یہ دنیا میں اس قطرے کا مقابلہ کوئی اور قطرہ نہیں کر سکتا. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا کہ اس سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی کون سا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا، اور اس اللہ کو یاد کرنے پر اس کی آنکھ سے ایک قطرہ نکلا. ففاضت عینہ، اس کی آنکھ بے پڑی، اس کو رونا آیا، اس سے آنسو نکل پڑے. یہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. دعا میں، توبہ میں، ندامت میں، عبادت میں، ہر چیز کے اندر دیکھیں عبدیت کیا ہے. عبدیت ایک طرف معبود، ایک طرف عبد ہے. معبود اور عبد کا رشتہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں انتہائی درجے تک تذلل، کسی کی عظمت کو سامنے رکھ کر اختیار کرنا عبدیت کہلاتا ہے. انتہائی درجے کا تذلل، کسی کی عظمت اور بزرگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے
یہ تذلل اختیار کرنا عبدیت ہے، اور کسی کو پوری قدرت اور طاقت کے ساتھ عظمت اور بزرگی والا سمجھنا معبود کہلاتا ہے۔ دعا میں، نماز میں دیکھو، اقرب ما یکون العبد الی اللہ ساجدہ، سب سے قریب تر حالت انسان کی اور محبوب تر کیفیت عبادات میں وہ انسان کا سجدہ ہے، وہ انسان کا سجدہ ہے۔ المصلی یسجد، یہ جو سجدہ کرتا ہے بے قدمہ ربہ، اپنے رب کے قدموں میں، اس کا سر رب کے قدموں میں ہوتا ہے۔ یہ کیفیت، یہ استحضار ہو، یہ کیفیت اور استحضار ہو، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے۔ یہ پیشانی جو اس ذات کے قدموں میں، جیسے اس کی شان ہے، اللہ پاک قدموں سے، جسم سے مبرہ ہے، لیکن یہ ایک تمثیل دی ہے، جیسے ایک آدمی کسی کو عظمت کر کے جھکتا ہے یا اس کے لیے وہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی شان کہ گویا کہ دیکھیں جیسے بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑنا اللہ کے دامن کو پکڑنا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دینا ہے۔ اللہ پاک مبرہ ہے ان چیزوں سے کہ اللہ کا دامن ہو، اللہ کا ہاتھ ہو، اللہ کے لیے وجود ہو، اللہ کے لیے جسم ہو، وہ مبرہ، منزہ، مقدس ذات ہے۔ صرف تمثیل، مثال سمجھانے کے لیے، جو کسی کا دامن پکڑتا ہے، اگر وہ بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑتا ہے، اس نے اللہ کا دامن پکڑا اور اس نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو گویا کہ اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ یہ قیامت کے دن یہ پتھر اس کے لیے گواہی دے گا۔ بالکل بعین ہی ایسی ہی تمثیل ہے، انسان سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کے قدموں میں گویا کہ سر رکھ رہا اور یہ کہہ رہا کہ اللہ مجھ سے زیادہ کوئی ذلیل نہیں، تجھ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب اس کیفیت سے یہ بندہ گزر کر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ جب یہ سجدہ کا سلام پھیرتا ہے اور اس کے بعد جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کہتا ہے مانگ میں دوں گا۔ اب دعا قبول ہے۔ اس لیے صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھوں؟ آپ نے سارا سمجھایا اور فرمایا کہ جب پھر تو اتحیات میں بیٹھے تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہنے کے بعد مجھ پر درود بھیج، اس کے بعد مجھ پر، اور پھر درود سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد تو دعا مانگ کہ تیری دعا قبول ہوگی، دعا مانگ۔ اور دعائیں بھی سکھائیں، ایک تو جو ہم پڑھتے ہیں اور دوسری بھی دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ سلام کے بعد پھر بھی دعا، نمازی کی دعا قبول، اس کی یہ کیفیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیفیت ہے۔ میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جتنے بھی ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک ہیں، یہ آج 23ویں کی شب ہے، طاق شب ہے، اور لیلۃ القدر ان طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق رات کے اعتبار سے یا لیلۃ القدر کے اعتبار سے جو ویسے بھی رمضان ہے، دعا قبول ہے۔ اب دعا کی قبولیت کے لیے پہلے اللہ تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے۔ اس پہنچانے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے، رکاوٹ، وہ دو باتیں ہیں۔ ایک انسان کے گناہ ہیں، یہ حجاب ہے اللہ اور اس کے بیچ کے درمیان۔ دوسرا، اس گناہ کے اندر جو خاص اور اہم چیز ہے وہ ہے حقوق العباد میں کوتاہی، کوئی کمزوری، کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کا مال دبایا ہو، کسی کو پریشان کیا ہو، کوئی ایسی چیز ہو، تو اس صورت میں بھی آڑ ہے، رکاوٹ ہے، اس کو ختم کرنا۔ توبہ کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ضروری ہوگی کہ ہم اس حقوق العباد میں سے کی ہوئی کوتاہی کو بھی ختم کریں۔ مال دبایا ہے وہ ادا کریں، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لیں۔ اور حدیث میں پوچھا گیا صحابہ نے کہ ایک آدمی اگر والدین فوت ہو گئے اور اس کا نافرمان ہو، فرمایا اس کے لیے دعا کرے اور اس کے
جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ تعلقات صحیح رکھے، اور ایک روایت میں ہے کہ جمعے کے جمعے جو اپنے والدین کی قبر پر خصوصیت کے ساتھ اہتمام سے جائے گا اس کو بھی فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا۔ تو ادائیگی کے اعتبار سے جو حتی الامکان ممکن ہو کوشش اور سعی وہ کر کے، اور کرنے کے بعد پھر اللہ پاک سے معافی مانگ لے۔ تو یہ درخواست ہے کہ چونکہ دعا کے لیے بیچ کی آڑ اور پردے کا دور ہونا ضروری ہے، اور ہماری دعاؤں کے یہ چونکہ مجلس دعا اور توبہ ہے، اور دعا اور توبہ لازم اور ملزوم ہے۔ دیکھیں، آپ جب بھی آپ کو مسئلہ ہو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز کے بعد آپ دعا کے لیے بیٹھیں۔ دعا میں بنیادی طور پر پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے، اللہ پاک کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی کبریائی، اس کو اپنی زبان میں آپ کہیں، اللہ کی شان کو بیان کریں، مالک ہونے کو، رحمان ہونے کو، رحیم ہونے کو، کریم ہونے کو، ستار ہونے کو، غفار ہونے کو، جتنی اللہ کی صفتیں گنیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور پھر اپنے گناہوں پر ندامت اور توبہ اور اس کا استحضار، اور جتنا ہو وہ کم ہے، جتنا ہو کم ہے۔ یہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ ایک تجربے کی چیز ہے، اور وہ تجربے کی چیز یہ ہے کہ جو بھی میرے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ جی قرآن میں دل نہیں لگتا، جو بھی آ کر کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، جو بھی آ کے کہتے ہیں ذکر میں دل نہیں لگتا، کئی ایسے جو بالکل کنارہ کش ہو گئے، آپ یقین کریں کہ ان سے میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے صرف اتنی بات کہو، اللہ مجھے معاف کر دے، صرف اتنی بات کرو اور کچھ نہیں کہو، اور آپ یقین کریں کہ آج تک اس میں ناکام نہیں ہوا۔ ایک ساتھی اس میں سوسائٹی کے رہنے والے، بہت تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، تو ان کا بچہ یہ پچھلے 6-7 مہینے میں اس کے بچے نے تنگ یہ کیا کہ اس کے تقریباً آخری 3-4 پارے رہتے تھے، اور بچہ منکر ہو گیا کہ میں جاتا ہی نہیں ہوں، اور انتہائی پریشان، ہر طرح کے حربے آزما چکا، نہیں ہوا۔ تو میں نے اسے کہا لے آؤ، فون کیا، اس نے یہ کیفیت ہے، وہ بچہ یہاں آیا، میں نے اس سے کہا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی بس میرا دل نہیں کرتا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اندر جاؤ، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور صرف اللہ سے ہی کہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے ایسا کیا اور یہاں آیا، میں نے اس کے والد کو کہا لے جاؤ، یہ صبح جائے گا۔ آپ یقین کریں کہ اس کے والد، میں نے کہا چلا جائے تو مجھے فون کر کے بتانا، تو صبح اس کے والد نے مجھے فون کیا کہ جی وہ خود ہی اٹھا اور والدہ کو کہا کہ مجھے تیار کرو، میں مدرسے جانے۔ بیچ کی رکاوٹ کے دور ہوتے ہی، چونکہ یہ دل کس کا ہے؟ اللہ کا گھر، اس کے اندر جب بال آ جاتا ہے اور کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، اس وقت میں انسان کا دل اچاٹ ہوتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر میں نہیں لگتا، تلاوت میں نہیں لگتا۔ یہ وہ جس کو حدیث شریف میں آتا ہے نا، کسی طرح کا بھی ہو وہ گناہ، چاہے اللہ کی ذات کے حق میں ہو یا کسی مخلوق کے حق میں ہو، مخلوق کے حق میں، صرف انسان نہیں ہے، صرف مسلمان نہیں ہے، اگر کسی مخلوق کا دل ستایا اور دل دکھایا ہو، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ چرند ہو پرند ہو، وہ حشرات الارض میں سے کیوں نہ ہو، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کی پاسداری کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ دیکھیں یہ آداب میں سے حدیث میں منع ہے، ایسی جگہ آگ جلانا، پیشاب کرنا جہاں پر چینٹوں کا بل ہو، چینٹیاں بیل رہتی ہوں، وہاں پیشاب کرنے سے منع کیا، وہاں آگ جلانے سے منع کیا کہ ان کو اذیت ہوتی ہے۔ پرندوں کو فرمایا کہ شکار کے بغیر، ان کے کھانے کے بغیر ان کو نشانہ بنانے سے منع فرمایا۔ بچوں کی صورت میں جب وہ بچے دے چکے ہوں اس وقت ان کا شکار منع فرمایا، یعنی ہر چیز کی ایک حد مقرر کی ہے۔ تو جب اتنے حقوق ان کے بیان کیے گئے، انسانوں کے کتنے ہوں گے، پھر مسلمان کے کتنے ہوں گے، پھر گھر والوں کے کتنے ہوں گے، پھر والدین کے کتنے ہوں گے، حقوق ہے نا، پھر شوہر کا کتنا حق ہے۔ اور اگر عورت اپنے شوہر سے بگڑی ہوئی ہو تو اس عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، جب تک کہ اپنے شوہر کو راضی نہ کرے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، اس وقت تک اس پر لعنت برستی ہے جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ یہ حقوق ہیں، یہ بتائیں۔
اب سجدوں کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچیں، بے شک سجدہ ہے عبادت پہنچنے کے لیے، لیکن یہ چیزیں بیچ میں آپ کو کھینچ رہی ہیں، آپ کو روک رہی ہیں، آپ کے سجدوں اور دعاؤں کے بیچ میں آ رہے ہیں۔ تو ان کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم اس رمضان المبارک میں یہ اہتمام کر لیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے متعلق جتنے حقوق کے لوگوں کے ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے جو گناہ ہم سے جھوٹ میں ہوئے ہیں، ہم سے غیبت میں ہوئے ہیں، ہم سے چغلی میں ہوئے ہیں، یا نمازوں کی کوتاہی ہے، یا اس کے علاوہ جو احکامات ہیں ان میں ہم سے بد نظری ہو گئی ہے، یا کانوں کا استعمال غلط ہوا ہے، یا زبان کا استعمال غلط ہوا ہے، ہاتھ پاؤں کا غلط ہوا ہے، کسی بھی چیز میں ہو، اب ان کے استحضار کے ساتھ ہم حقیقی طور پر سچی اللہ پاک سے توبہ کر لیں، اور توبہ کر کے ہم اللہ پاک اور اپنے درمیان کی آڑ کو ختم کر لیں، تاکہ اللہ جل شانہ یہ مہربانی فرما دیں کہ یہ رمضان ہماری مغفرت کا رمضان بن جائے، قبولیت کا رمضان بن جائے، حصول جنت کا رمضان اور جہنم سے دوری کا رمضان بن جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم، یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن، انکا علی کل شیء قدیر۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما أنت أهله، ولك الشكر شكرا كثيرا كما أنت أهله، ولك المجد ولك الكبرياء كما أنت أهله، فصل صلاة طيبة مباركة على عبدك ورسولك وحبيبك النبي الأمي الهاشمي القريشي المكي المدني، وعلى آله وصحبه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وعلى عبادك الصالحين كما أنت أهله، وافعل بنا كما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا ومرضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. الہ العالمین، ہمارے اور پوری امت کے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، وہ گناہ جو دن میں کیے، رات میں کیے، اندھیرے میں کیے، اجالوں میں کیے، جان کے کیے، انجانے میں کیے، گناہ سمجھ کر کیا، گناہ نہیں سمجھا، ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، انفرادی کیے، اجتماعی کیے، معاف فرما دے۔ اے اللہ، وہ گناہ جو تیری ذات کے حق میں ہم سے صادر ہوئے، تیرے اوامر کو، تیرے حبیب کو ناراض کیے، وہ بھی معاف فرما دے۔ اور تیری مخلوق کے حق میں جو ہم سے گناہ صادر ہوئے ہیں، کسی کے حق کو دبایا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ اس کے ازالے کی صورت پیدا فرما کر، اے اللہ تو ان کو راضی فرما کر ہمیں اس سے بری الذمہ فرما دے، ہمیں اس سے بری الذمہ فرما دے۔ یہ رمضان اور اس کی گھڑیوں کو ہمارے والدین کی، پوری امت کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، اس رمضان کے گزرنے سے پہلے ہمارے ساتھ تو معاملہ صاف فرما دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے، نجات کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، مخلوق میں سے کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، نہ کچھ لے سکتا ہے، تیری ذات سے ساری چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں، نفع اور نقصان تیرے ہاتھ میں، عزت ذلت تیرے، اے اللہ قبضے قدرت میں، تیرے خزانوں سے سب چیزیں ہوتی ہیں۔
اے کریم اللہ اپنے کرم فضل سے ہمیں اپنے ذات عالی کا یقین نصیب فرما، اپنے خزانوں کا یقین نصیب فرما، اپنی عظمتوں کا یقین نصیب فرما، اپنی قدرتوں کا یقین نصیب فرما، اپنے جلال کا یقین نصیب فرما، یا اللہ اپنے سے ہونے کا یقین نصیب فرما، اور سارے غلط یقینوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ کہ اللہ یہ دل تو نے بنایا ہے اور یہ تیرا گھر ہے، یا اللہ اس میں سے اپنے سارے غیر کو دور کر کے اس میں بس جا، یا اللہ تو اس میں بس جا، یا اللہ تو اس میں بس جا، اس کو اپنا بنا۔ یا اللہ یہ پیشانی تو نے بنائی ہے، اس کو غیر کے سامنے جھکنے سے بچا، یہ ہاتھ تیرے یا اللہ بنائے ہوئے غیر کے سامنے پھیلانے سے بچا۔ تو اپنی ذات عالی کے ذریعے سے ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام الجھنوں کو ختم فرما، قرضوں کو ادا فرما، بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما۔ کہ اللہ پوری دنیا میں مساجد کے اعتبار سے دروازے تو نے بند کیے، تو نے بند کیے میرے مولا، اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے بند ہوئے۔ یا اللہ کوئی کسی کی طرف انگلی اٹھائے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم نے تجھے ناراض کیا۔ مسجدوں میں بھی آ کر اے اللہ تیرے غیر سے لگے رہے، تیری مسجدوں کو ہم نے اے اللہ فساد کا گڑھ بنایا۔ تو کرم سے، فضل سے، لطف اور احسان سے ہمارے جرموں کو معاف کر کے اپنے در کے دروازوں کو کھول دے، اپنے حبیب کے دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو توبہ نصیب فرما دے، معاف کر دے میرے مولا۔ ہم صلح کرنے آئے ہیں، تیرے سامنے دامن پھیلائے، ہم فقیر ہیں اللہ، مسکین محتاج ہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم درماندہ ہیں، ہم بس ماندہ ہیں۔ اے اللہ ہم لاچار ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، ہمارا بس کچھ بھی نہیں اور ہمارے پاس بھی کچھ نہیں۔ شیخ صادق فرماتے ہیں ہم وہ سوداگر ہیں کہ جن کی پونجیاں بھی خالی ہیں، ان کے پاس پونجی بھی کوئی نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے۔ تیری برگزیدہ ہستیوں نے یا اللہ دعاؤں اور ذکر اور اذکار سے تجھ کو راضی کیا۔ ہم نے گناہ ہی کیے ہیں، ہم نے گناہ ہی کیے، نماز پڑھی تو بھی وہ گناہ والی نماز، ذکر کیا تو گناہ والا ذکر، قرآن پڑھا تو وہ بھی گناہ والا۔ اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو مبرہ ہے، منزہ ہے۔ ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو، جرموں کو، دلالتوں کو، گمراہیوں کو معاف فرما کر ہم سے صلح فرما، پوری امت سے صلح فرما، ہمارے گھروں کے مسئلے حل فرما، ہمارے اعزہ کے مسئلوں کو حل فرما، ہمارے دوستوں کے مسئلے حل فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے جو پریشانی ہے اپنے غیب سے ان کے راستوں کے یا اللہ نکالنے کی صورت پیدا فرما۔ ہر اس جگہ پر جہاں ہمارا بس نہیں چلتا اپنے کرم سے کن کا فیصلہ فرما کر یا اللہ تو ان مسائل کو حل فرما دے، ان پریشانیوں کو دور فرما دے، ان الجھنوں کو حل فرما دے۔ اے کریم رب جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں دلوں میں جو حاجات ہیں غیب سے ان کے پورا ہونے کا انتظام فرما۔ یا اللہ جو بے نکاحی بچیاں ہیں نکاحوں کا انتظام فرما، جن کے نکاح ہو چکے ان کو کامیاب و کامران فرما۔ اے اللہ شیطان اور نفس کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، دن رات کے شرور سے حفاظت فرما، اندھیرے اجالے کے شرور سے حفاظت نصیب فرما۔ اے کریم رب، اے رحمان و رحیم رب، اے اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں جگہ نصیب فرما، ہمیں مخلوق کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنا۔ یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، رافضیت، قادیانیت کے فتنوں سے امت کی حفاظت فرما، ہر کلمہ گو کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اس مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے کریم اللہ اپنے فضل سے، اپنے لطف اور احسان کے ساتھ جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجتیں ہیں، ضرورتیں تو سب کو جانتا ہے، ان کی ضرورتوں کو ہم سے بہتر طور پر جانتا ہے، ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر طور پر جانتا ہے۔ ان سب احباب کی ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے مرحومین ہیں، اعزہ ہیں، اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، یا اللہ اساتذہ ہیں جو دنیا سے جا چکے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ کروٹ کروٹ انہیں راحتیں نصیب
فرما دے۔ الہ العالمین اپنے فضل سے ان راتوں کو، ان گھڑیوں کو ہمارے لیے یا اللہ خیر کا ذریعہ بنا، برکتوں کا ذریعہ بنا، اے اللہ نجات کا ذریعہ بنا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا، حصول جنت کا ذریعہ بنا، جہنم سے بعد کا ذریعہ بنا۔ ہمارے دل ہمیں شرح صدر نصیب فرما، ہمیں شرح صدر نصیب فرما، نیکیوں سے محبت، گناہوں سے نفرت نصیب فرما، حلال عطا فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، حلال نصیب فرما، حرام سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے جتنے نیک ارادے ہیں، مقاصد ہیں، ہمارے جامع کے اعتبار سے جو یا اللہ پریشانی اپنے فضل سے ان سب کو حل فرما دے، اس میں ہماری دستگیری مدد فرما۔ مسجدوں کی تعمیر میں جو کوتاہیاں ہیں اللہ اس کو دور فرما کر ان کی تعمیر میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ الہ العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے لطف سے ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔